رحمن رحمن ساعدنی یا رحمن. اگر آپ کو کبھی کڑھائی کا شوق ہو یا سلائی کا یا کسی بھی چیز کا، تو اس میں اس کام کو کرتے وقت بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے. فراغت میں آپ کر لیں اگر سلائی کڑھائی آتی ہے آپ کو، لیکن ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھیں. اسی طرح کچھ سنتے رہیں، یعنی کچھ نہ کچھ، جیسے ٹیپ آن کر لیں اور آپ ساتھ کام کر رہے ہیں اور ساتھ آپ اللہ کا کلام یا کوئی بھی اچھی چیز، کیونکہ اب اس دور میں تو بہت سہولت ہو گئی. میرے والد بتاتے ہیں کہ جو میری دادی تھی وہ میرے دادا کے ساتھ جب کبھی باہر کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتی تو ان کے ہاتھ میں ہمیشہ کتاب ہوتی تھی، اور وہ درخت پر کتاب کو رکھ دیتی اور ساتھ کوئی کام کروانا ہوتا کرواتی، اور اس کے بعد جو ہی فارغ ہوتی فوراً جا کے کتاب نکالتی اور فوراً پڑھنا شروع کر دیتی. اور یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی علم بہت عام نہیں تھا اور اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، صرف خواتین گھروں میں پڑھنا لکھنا جان لیتی تھی اور اس کے بعد پڑھتی رہتی تھی. اور پھر اس طرح ہوتا تھا کہ جو بھی ان کے ارد گرد کی کوئی خواتین ہوتی تھی، ان کے پاس کوئی بھی آ کے بیٹھتا تھا تو اس کو بھی ساتھ پڑھنے میں شریک کر لیتی تھی. لہذا ان کی مجلس ایک بہت خوبصورت مجلس بن گئی تھی کہ کوئی فالتو بات اس میں نہیں ہوتی تھی. کسی کو غیبت کا کیا ٹائم ملے گا، کوئی کسی ادھر ادھر کے شکوے شکایات سنانے کا یا کرنے کا، کہ جب جو آئے گا اس کو پڑھنے میں لگا لیں گے. تو اس طرح انہوں نے اپنے آس پاس کی بہت ساری عورتوں کو دین کی تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بہت اچھا کیا. میرے والد نے جب اپنا کام شروع کیا تو سب سے پہلی کمائی سے ان کو حج کروایا، اور جب وہ حج پہ لے گئے تو حج کر چکی تو ان کی وفات ہو گئی اور وہیں دفن ہوئی. تو یہ لباس کے ساتھ میں اسے کمبائن اس لیے کر رہی ہوں کہ بسا اوقات عورتیں گھر کے کام میں مشغول ہو کر یہ بہانہ کرنے لگتی ہیں کہ اب ہمارے پاس دین کا کام کرنے کے لیے وقت نہیں رہا. یہ سب سے جھوٹا بہانہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ ہنڈیا میں اگر چمچ ہلا رہے ہیں اور ساتھ آپ کے ایک بچہ بیٹھا ہے، آپ اس کو سبق سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں. آپ کریں گھر کا کام، آپ آٹا گوندیں، آپ روٹی بنائیں، آپ کپڑے دھوئیں، آپ کچھ کریں، اور ساتھ اگر کوئی ہے تو پڑھا دیں اس کو، نہیں تو ذکر کرتی رہیں. کیا مشکل ہے؟ آپ اپنی اس دنیا میں اپنی آخرت کما سکتی ہیں. لیکن ہم عموماً ان چھوٹے چھوٹے ٹپس کو بھلا دیتے ہیں اور بہت سا وقت اس انتظار میں گنوا دیتے ہیں کہ کوئی اچھے دن آئیں گے جب ہم فارغ ہوں گے پھر ہم دین کی خدمت فرمائیں گے. وہ دن نہیں آنا. وہ دن آج سے ہی آئے کہ کوئی پاس بیٹھا ہے، بس میں آپ بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی اچھی بات آپ کرتے چلے جائیں، سیکھتے چلے جائیں، سکھاتے چلے جائیں. کہتے ہیں نا کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. سیکھنے والے اور سکھانے والے کے سب بیکار ہے. یا سیکھنے والے رہیں یا سکھانے والے. اگر یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں. سکھانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ایسی مجلس ہی جمائیں تو آپ سکھا سکتے ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی چیز، چھوٹی چھوٹی بات، تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں.